آن لائن کاؤنسلنگ میں میری ایک کلائنٹ نے کہا میرا ایک ہی بیٹا ہے، اس کی تربیت تو کر رہی ہوں مگر نفسیاتی تربیت کیسے کروں؟ تو دوستو، میں ہوں پروفیسر مسرت جبین، حوصلے اور سکون کی آواز۔ آج میں بات کروں گی اسی نہایت اہم اور سینسٹیو موضوع پر، کیا کہ بچوں کی نفسیاتی تربیت۔ میں نے جو اسے مشورے دیے ان میں سے کچھ مشورے میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ آپ کو کیا پتہ ہے کہ بچے کی شخصیت کا 80% جو ہوتا ہے وہ 7 سال کی عمر سے پہلے بن جاتا ہے۔ اس عمر میں بچے کے ذہن کی تشکیل کو اگر دیا جائے یعنی 7 سال سے پہلے تو وہ ایک پر اعتماد، مہربان اور مضبوط انسان بنے گا۔ یہاں میں ایک بات یاد دلا دوں، تربیت میں اور نفسیاتی تربیت میں فرق ہوتا ہے۔ تربیت کیا ہے؟ بچے کو پڑھانا، بچے کو ڈانٹنا، بچے کو ڈسپلن سکھانا، لیکن نفسیاتی تربیت میں اندرونی سوچ، احساس اور رویے تشکیل پاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ چپ رہو تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ہوگی تربیت، لیکن جب آپ اس کو نفسیاتی تربیت کی طرف جب ہم آئیں گے تو اس کا مطلب اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ کریں گے۔ ہم بچے کو کہیں گے ہم خاموش ہوں گے تو پھر تو دوسرے ہمیں سن سکیں گے۔ اس طرح کی جب تربیت کی جائے تو اس میں احترام بھی آ جاتا ہے، اس میں برداشت آ جاتی ہے اور بچے کو دوسروں کی بات سننا جو ہے وہ بھی آ جاتا ہے۔ اور یہ نفسیاتی تربیت میں آپ ایک بات یاد رکھیے، بچہ جو ہوتا ہے وہ ہر وقت آبزرو کر رہا ہوتا ہے۔ بچے دوسروں کے جو الفاظ ہیں اور ان کے عمل سے ہی تو سیکھتے ہیں۔ اگر گھر میں لڑائی ہے، گھر میں ٹینشن ہے، والدین ہر وقت بحث کرتے رہتے ہیں تو بچے کو یہ پیغام ملے گا کہ یہ زندگی جو ہے یہ تو ہے ہی جنگ۔ لیکن اگر گھر میں سکون ہوگا، گھر میں احترام ہوگا تو وہ یہ سیکھے گا کہ محبت سے دل جیتا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو دوستو، میں نفسیاتی تربیت کے 5 اہم اصول جو ہے وہ میں بتاؤں گی۔ سب سے پہلا اصول، جب بھی بچہ کامیابی حاصل کرے تو چاہے وہ بہت چھوٹی ہو، مثلا وہ چھوٹا بچہ ہے اور اس نے اپنے جوتے خود پہن لیے تو آپ نے اس کو انکریج کرنا ہے، اسے کہنا ہے کہ تم نے تو بہت اچھا کام کیا ہے، مجھے تم پر فخر ہے۔ یہ جملہ چھوٹا ہے نا، لیکن کیا ہے؟ بچے کے اندر اعتماد پیدا ہوگا۔ دوسرا کیا ہے؟ بچوں کو ان کے جو جذبات ہیں ان کو سمجھنے میں، پہچاننے میں مدد کریں۔ اسے یہ نہ کہو رو رہا ہے بچہ، یہ نہ کہو مت رو، کیوں رو رہے ہو، بہادر بنو۔ اس سے اس کے جو جذبات ہوں گے وہ تو دب جائیں گے اور بچہ جو ہے وہ اندر سے ٹوٹ جائے گا۔ اب اسے کیا کہنا ہے؟ اسے کہنا ہے مجھے پتہ ہے تمہیں دکھ ہوا ہے، آؤ ہم اس سلسلے میں ڈسکس بیٹھ کے کرتے ہیں۔ اور اس طریقے سے بچہ جو ہے وہ سیکھ جائے گا کہ اپنی فیلنگز کو کیسے ارینج کرنا ہے، کیسے اسے منظم کرنا ہے۔ تیسری بات جو بڑی اہم ہے، بچے کو موٹیویشنل انرجی دیا کریں۔ ان کو موٹیویشنل انرجی دینے کا مطلب کیا ہے کہ منفی جملے استعمال نہیں کرنے۔ یہ جو منفی جملے ہیں نا، جب بچے کو کہا جائے یہ تم کام کر ہی نہیں سکتے تو بچے کے لاشعور میں کیا ہوگا؟ یہ جملہ نہیں کر سکتے، یہ اس کے لاشعور میں زہر کی طرح بیٹھ جائے گا اور پھر بچہ جو ہے یہ اسے یہ کہہ سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، نہیں اسے یہ کہیں کہ تم اپنی کوشش جاری رکھو، انشاءاللہ تم یہ کام جو ہے وہ کر لو گے۔ چوتھا پوائنٹ کیا ہے؟ بچے کو بڑا سیکیور قسم کا ماحول دیں۔ کچھ غلط کرے اسے سزا نہیں دینی، اسے سمجھانا ہے، اسے موقع دیں کہ وہ اپنے خیالات کو اظہار کیا کرے۔ اور اب جب وہ اپنے آپ کو وہ ایکسپریس کرے گا تو کیا ہوگا؟ اپنے آپ کو تھوڑا سا وہ سیکیور فیل کرے گا۔ اور پھر نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے کہ بچے کو کوالٹی ٹائم دے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس کی ذہنی صحت جو ہوگی وہ بہتر ہو جائے گی۔ اور روزانہ 15 منٹ، کم از کم 15 منٹ والدین جو ہیں بغیر کسی نصیحت کے بچے سے بات کریں۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ جب اس طرح بات کریں گے نا بغیر نصیحت کے تو بچے کے ذہن میں یہ میسج جائے گا کہ پازیٹیو میسج جائے گا
ایک تو یہ جائے گا کہ ماں باپ جو ہے وہ اس سے پیار کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو سیکیور فیل کرے گا. تو کسی کو آپ نے برا جو ہے وہ نہیں بچوں کو کہنا، ان کو سمجھائیں کہانیوں کے ذریعے سے، اس کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھائیں. اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ عموماً والدین جو ہے وہ کیا کیا غلطیاں جو ہے وہ کرتے ہیں. دوسرے بچوں سے کمپیئر کرتے ہیں، سب سے غلط بات ہے. بچوں کو کبھی دوسروں سے کمپیئر نہ کریں. ہر بچہ جو ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے. ہر وقت اس پہ پڑھائی کا دباؤ نہیں ڈالنا، ان کی بات سننے سے انکار نہیں کرنا، ہر بات پہ نہیں کہہ دینا. جو ہے یہ بچے میں کیا ہوگا، بچے میں ضد پیدا ہوگی، بچے میں احساس کمتری جو ہے وہ پیدا ہوگی. تو آپ نے نہیں جو ہے وہ نہیں والا جملہ جو ہے وہ بھی پازیٹیو کر کے کریں. اب آ جاتے ہیں ایکسرسائز کی طرف. ہر رات کو سونے سے پہلے بچے سے پوچھیں آج تمہیں کس چیز کی سب سے زیادہ خوشی ملی. دوسری بات کیا پوچھیں گے، آج تمہیں کس بات پہ غصہ آیا تھا. ایسے سوالات سے کیا ہوگا کہ بچے کو اپنی فیلنگ سمجھنے میں مدد ملے گی. پھر ایک کام بڑے مزے کا، ایک برتن لے، اس میں روزانہ جو بچے نے کوئی اچھا کام کیا اس پہ لکھ کے اس کے اندر ڈال دیں، اور مہینے کے آخر میں وہ جو لکھا ہوا ہے وہ باہر نکالیں اور ان سب تعریفوں کو اونچی آواز میں پڑھیں. بچے کو یہ احساس دلائیں کہ اس کے اندر کتنی زیادہ خوبیاں ہیں. دیکھا تم نے مہینے میں پورے مہینے میں کتنی اچھی اچھی باتیں کی ہیں، تمہارے اندر تو اتنی خوبیاں ہیں. تو رات سونے سے پہلے بچے کو یہ کہیں کہ اپنے گھر والوں کا شکریہ کے 3 جملے اسے رٹوائی دیں. اسے کہیں کہ اپنے ہر ایک کو، بھائی کو، بہن کو، انہوں نے سب نے کوئی نہ کوئی اچھے کام کیے ہوتے ہیں بچے کے لیے، اس کو کہیں کہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی شکریہ کے الفاظ جو ہے وہ کہیں. اس سے کیا ہوگا، اس کے اندر احساس سے شکر گزاری جو ہے وہ پیدا ہوگی. تو دوستو سمجھ لیں کہ بچوں کی تربیت جو ہے وہ ایک دن کا کام نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بچے جو ہیں وہ آپ کے الفاظ یاد رکھتے ہیں، آپ جو کچھ کرتے ہیں اعمال جو ہے وہ ان کو یاد کرتے ہیں، اس کو کاپی کرتے ہیں. اور پہلے ہمیں خود کو پرسکون بنانا ہوگا، نرم مزاج بنانا ہوگا، متوازی بنانا ہوگا. اور یہ جب بچے کی اچھی تربیت کریں گے تو صرف بچہ نہیں بدلے گا، بلکہ آپ سمجھ لیں کہ پوری نسل جو ہے وہ بدل جائے گی. تو دوستو میں ہوں پروفیسر مسرت جبین، حوصلے اور سکون کی آواز. اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے شیئر کریں. اگر نفسیاتی پرابلم ہے تو آپ ان باکس کیجئے. اور شیئر پتہ کیوں میں کہتی ہوں شیئر کریں، تاکہ والدین اسے سن کر اپنے بچوں کی نفسیاتی تربیت کر سکیں. اور ایک جملہ جو ہے وہ میں آج کل ضرور کہتی ہوں کہ اسے لائک بھی کریں. لائک کریں گے تو میں بھی تو خوش ہو جاؤں گی نا.